أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے بچے، شہزادے بچے، میرے اسٹوڈنٹ، میری فیملی، میرے دوست احباب، وہ جو میں نہیں جانتی جنہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن پاک کی سمجھ دینی شروع کی ہے، وہ سنتے ہیں، تو بہت ساری دعائیں ہیں ان سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو داعی دین بنائے، آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ جب کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو خوشحال اور متکبر لوگوں کے ذریعے عام لوگوں میں اخلاقی برائیاں پیدا کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ عذاب کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کا حال جانتے ہیں، اور جو انسان دنیا کو یعنی اس کی نعمتوں کی طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہیں، پھر وہ آخرت کو جو اس کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم کرے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا، اب دوسرے فرد کی بات ہو رہی ہے، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعیٰ لہا، اور کوشش کی اس کے لیے، سعیہا، اپنی پوری کوشش کرنی، کوشش ہے، نتائج اللہ کے ہاں ہیں، وہو مومنون، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، یعنی کہ شرط یہ ہوگی کہ اس حال میں کہ وہ مومن ہو، فاولئک، تو یہی لوگ ہیں، کانا سعیہم، کہ ان کی کوشش مشکورہ، قابل قدر ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے اس انسان کے بارے میں پڑھا جو دنیا کا پانے کا ارادہ کرتا تھا۔ اس آیت میں بات ہو رہی ہے اس شخص کی جو دنیا میں ہی اپنی زندگی میں آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے، یعنی انسان کی اصل نیت اور مقصد صرف دنیا نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ وہ آخرت کے لیے بھی ویسے ہی کوشش کرے جیسی کرنی چاہیے، اور پھر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان بنیاد ہوئی نا۔ بغیر ایمان کے اعمال آخرت میں نجات کا سبب نہیں بنتے۔ دیکھیں، آخرت کی تیاری کے لیے عملی جدوجہد ضروری ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ جیسے کہ انسان نماز پڑھے، رزق حلال کھائے، حقوق العباد ادا کرے، گناہوں سے بچے، اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات گزارنے کی پوری کوشش کرے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مومن ہونے کی شرط رکھی، اور ہم تو مومن ہیں ہی نا، سارے کام اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا۔ دیکھیں، ایمان کامل کی وہ بنیاد، ایمان کامل وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر اعمال کی عمارت کھڑی ہے۔ کوئی بھی مسلمان ایک دن میں مومن نہیں بن سکتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جس کا دل، زبان، اعمال، نیت اور اخلاق سب اللہ کی رضا کے تابع ہوں۔ جب بندہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں، تب اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نماز انسان کو مومن بناتی ہے۔ یہ صرف عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے براہ راست ملاقات ہے۔ جب ہم دل لگا کر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے اندر نرمی، صبر اور تقوی پیدا ہونے لگتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کوشش مشکور ہوگی، مطلب یہ کہ ان کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ دنیا میں کبھی انسان کی محنت کی قدر نہیں ہوتی، ہوتا ہے ایسے، لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو ہر نیکی محفوظ ہے نا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 20 پڑھتے ہیں۔ کلن مدو، ہر ایک کو ہم نوازتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی، ان کو بھی اور ان کو بھی، من عطاء ربی، آپ کے رب کے عطیے سے، وما کانا عطاء ربی کا، اور نہیں ہے آپ کے رب کا عطیہ محظورا، کسی سے روکا ہوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عطا اور ربوبیت کا اظہار فرما رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت آیت سبق دیتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کس قدر مہربان ہے، ہر ایک کے لیے سب نعمتیں ہیں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کافر ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو۔ پہلے دنیا والوں کی بات ہوئی، پھر آخرت جانے والوں کا ذکر ہوا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے تمام وسائل، رزق، طاقت، مال اور ظاہری کامیابیاں صرف نیک لوگوں تک محدود نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے تحت مومن، کافر، نیک اور بد سب کو رزق اور مواقع فراہم کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھیں ہر فرقے میں، ہر مذہب میں بے شمار مال و دولت والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو بھی اور ان کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک بہت اچھا اصول ہے کہ دنیا کا نظام امتحان پر قائم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتیں صرف اپنے پسندیدہ بندوں کو نہیں دیتے۔ چنانچہ کافر بھی دولت پا سکتا ہے، ظالم بھی طاقت حاصل کر سکتا ہے، مومن غریب ہو سکتا ہے، نیک انسان بھی آزمائش میں آ سکتا ہے۔ دیکھیں دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی عام عطا ہیں، نہ کہ لازماً اس کی رضا کی علامت ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص مالدار ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ کا محبوب ہو، اور اگر کوئی غریب ہے تو ضروری نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ لیکن اللہ کی ربوبیت سب کے لیے ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کو سانس لینے کے لیے آکسیجن عطا فرماتا ہے نا، سب کو زندگی کے وسائل دیتا ہے، سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ نافرمانوں کو مہلت دیتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر صرف اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو ہی دنیا کی نعمتیں دیتے اور گناہ گاروں سے سب کچھ چھین لیتے تو امتحان کا مقصد تو پورا نہ ہوتا نا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی رب کی عطا بند نہیں، وہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، جتنا چاہے دیتا ہے، جب چاہے دیتا ہے۔ انسان کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں مگر ہمارے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ دیکھیں دنیا کی تقسیم ہمیشہ انسان کی ظاہری نیکی یا بدی کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی حکمت، امتحان اور مصلحت کے مطابق ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 21 اور 22 پڑھتے ہیں، انظر کیفا، دیکھ کیسے ہم نے فضلنا بعضهم، فضیلت دی ہے ان میں سے بعض کو علی بعض، بعض پر، وللآخرۃ اکبر درجات، اور یقیناً آخرت زیادہ بڑی ہے درجوں میں، و اکبر تفضیلا، اور زیادہ بڑی ہے فضیلت میں۔ نیکسٹ آیا ہے، لا تجعل، مت بنا، مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتق ادا، ورنہ تو بیٹھا رہ جائے گا، مذموم مخذولا، مذمت کیا ہوا، رسوا کیا ہوا، یعنی بے یار و مددگار۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پچھلی آیت کو مکمل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اب دنیا کے لوگوں کے درمیان جو فرق یا درجے ہمیں نظر آتے ہیں وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہیں، اور یہ ہمیں واضح نظر آتے ہیں۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی کے پاس زیادہ مال ہے، کوئی طاقتور زیادہ ہے، کوئی علم میں فضیلت لے گیا، کوئی جسمانی قوت میں آگے ہے، کسی کو حسن ملا، کسی کو قیادت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور حکمت ہے۔ دیکھیں ایک شخص اگر آج امیر ہے کل فقیر ہو سکتا ہے، ایک طاقتور بادشاہ کل مٹ سکتا ہے، ایک مشہور انسان کل کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یعنی دنیا کی ہر برتری ختم ہونے والی ہے، لیکن اصل نقطہ جو ہے وہ ہے کہ تم لوگ دنیا کے فرق اور درجات کو دیکھ کر حیران ہوتے ہو، تو سوچو آخرت کے درجات اس سے تو کہیں عظیم ہوں گے۔ آخرت میں جنت کے بلند درجات ملیں گے، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، انبیاء صادقین اور صالحین کی قربت ملے گی۔ اب بتائیے آخرت کی فضیلت کیوں بڑی ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی ہیں، وہاں عزت یا ذلت دائمی ہے۔ اللہ کی عطا، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو توحید پر قائم رہے، اس لیے سب سے پہلے شرک سے منع کیا گیا۔ سب سے بنیادی دعوت ہے یہ قرآن کی، صرف اللہ کی عبادت، اطاعت، دعا، بھروسہ اور بندگی۔ دیکھیں الہ صرف بت یا مجسمہ تو نہیں ہوتا، بلکہ ہر وہ چیز الہ ہے جسے انسان اللہ جیسا اختیار دے دے، اس پر آخری بھروسہ کرے، اس کے حکم کو اللہ کے حکم پر ترجیح دے دے اور اسے دل کی آخری وابستگی بنا لے، تو وہ اس کے لیے الہ بن جاتی ہے۔ شرک انسان کی عقل، روح اور اخلاق تینوں کو تباہ کر دیتا ہے، وہ ایک اللہ کی بجائے کئی سہاروں پر جینا شروع کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تو وہ ملامت زدہ رہ جائے گا، یعنی ایسا شخص جسے ہر طرف سے لعنت و ملامت ملے گی، وہ بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ آخرت میں وہی معبود جس کو وہ پوجا کرتا تھا دنیا میں، اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ پڑھ چکے ہیں ہم یہ بات، وہ پچھتائے گا، ذلت اور شرمندگی اس میں ہوگی، تمام سہارے ایک وقت پر ساتھ چھوڑ جائیں گے، کچھ کام نہ آئے گا، نہ مال، نہ طاقت، نہ لوگ،
نہ جھوٹے معبود، صرف بے یار و مددگار رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے سب کو بچائے، آمین ثم آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔